پاکستان میں لڑکیوں کی شادی کی عمر کم از کم 16 سال اور لڑکوں کی عمر 18 سال ہے۔ ہم اس بارے میں بار بار اویئرنیس دیتے ہیں کہ جو کوئی کم عمر لڑکی کی شادی کروائے گا اس کے والدین، دولہے کے والدین، یہاں تک کہ نکاح خواہ اور نکاح رجسٹرار جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگرچہ یہ تربیت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دی جا رہی ہے، مختلف جگہ پہ سیمینارز وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مسائل پر قابو پایا نہیں جا سکا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک خاتون ایسی آئیں جن کے شوہر نے صرف اپنی بیوی سے ناراضگی اور اپنی دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی 14 سالہ بچی کی شادی جو ہے وہ ایک 28 سال کے مرد سے کر دی، اور جس نے 3 مہینے کے بعد اس بچی کو مار پیٹ کے نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ اس کے جو زیور کپڑے جو کچھ اس کو دیے گئے تھے وہ اس نے چھین لیے۔ اس سٹیج پہ ہم نے اس کام شروع کیا، نہ صرف ہم نے اس بچی کو تنسیخ نکاح لے کے دیا بلکہ اس کے والد کو، اس کے شوہر کو اور اس کے سسر کو 1 ماہ کی قید بھی ہوئی، اور جس نکاح رجسٹرار نے وہ نکاح رجسٹرڈ کیا تھا اس کی عمر زیادہ لکھنے کے بعد اس کا نہ صرف لائسنس کینسل ہوا بلکہ اس کو جو ہے وہ 1 ماہ کی قید کے ساتھ ساتھ 10,000 روپے جرمانہ بھی ہوا۔ میرا نام شازیہ نیّر ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ اس کے علاوہ میں آکسفیم میں کریٹنگ سپیسز میں بطور ویمن لیڈر میں کام کر رہی ہوں۔ میں وکیل ہوں کیونکہ میں اپنے جیسی بہنوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں وکیل ہوں کیونکہ میں اپنے جیسی بہنوں کو بااختیار دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے وکالت اس وقت کی جب میں نے تعلیم چھوڑے ہوئے مجھے 20 سال گزر چکے تھے۔ میرے پاس وہ خواتین آئیں جو کہ گھریلو تشدد کا شکار تھیں۔ میرے پاس وہ خواتین آئیں جن کو خلع کا مسئلہ تھا، جن کو بچوں کی مینٹیننس کا مسئلہ تھا۔ میرے پاس وہ خواتین آئیں جن کے والدین نے، جن کے بھائیوں نے، جن کے خاوندوں نے ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے اور ان کو وراثت میں حق نہیں دیا۔ اور تو اس وقت جب میں ان کو مشورہ دینے لگتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ ادھورا ہے۔ شاید مجھے ابھی ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے مجھے خود مکمل علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد میں نے وکالت کی۔ الحمدللہ جس وقت میں نے LLB شروع کیا اس وقت مجھے BA کیے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، اور یہ یقیناً ایک چیلنج تھا میرے لیے، اور مجھے سب نے یہی کہا کہ تم یہ کیسے کر سکتی ہو، اب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تم کس کام لگ گئی ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے بچوں پہ توجہ دو۔ تو جس وقت میں گھر سے کتابیں لے کے نکلتی تھی تو راستے میں 100 لوگ مجھے روک کے پوچھتے تھے کہ کدھر جا رہی ہو؟ او لو جی تک لگے جدو وکیل بن جاؤ گے۔ اور الحمدللہ نہ صرف میں نے وکالت کی بلکہ میں 2014 سے لے کے اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ جیلم شہر میں ایک کامیاب لائر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ میں وکیل ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں وکیل ہوں۔ کریٹنگ سپیسز کے دوران جب ہماری میٹنگز ہوئیں اس میں میری ملاقات جو ہے میری ایک کولیگ تھیں ان کی بیٹی سے ہوئی، شہلا نام تھا ان کا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ نہ صرف وہ شادی کرنے کے بعد یہاں سے وہ دبئی گئیں، انہوں نے اپنے شوہر کو ادھر بلایا۔ اس وقت وہ شخص کچھ بھی نہیں کرتا تھا، مطلب صرف فیملی دیکھ کے اس کی شادی کر دی گئی۔ اس بی بی نے نہ صرف اپنے شوہر کو بلایا، اس کو سیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئی، اس نے اسے زبردستی پاکستان بھیجا کہ تم کام بھی نہیں کرو گی، اب میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا، لیکن اس کے علاوہ اس نے اسے خرچہ بھی نہیں دیا۔ اب اس خاتون کو، اس بچی کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کہاں جائے۔ کریٹنگ سپیسز کے پلیٹ فارم سے میری ملاقات اس بچی سے ہوئی، پھر میں نے اس کو ساری گائیڈ لائن دی، اس کو میں نے بتایا کہ تم اس پہ دعویٰ کرو خرچے کا اور تم بڑی آسانی سے اپنے بچوں کا خرچہ لے سکتی ہو۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کو خلع بھی لے کے دی، بچے کا خرچہ بھی لگوا کے دیا۔ اس کے بعد اس کے باقی حقوق، اس کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ، وہ تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ کر کے دیے۔ میری زندگی کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ جس وقت سے میں نے اپنی سٹرگل شروع کی ہے اور جب تک میں موجود ہوں، میں انشاءاللہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، پورے اعتماد بنانے کے لیے اور معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے ان کے تمام تر قانونی اور سیاسی حقوق کے ساتھ، معاشرتی حقوق کے ساتھ یہ جدوجہد میں جاری رکھوں گی تاکہ میرے جیسی بہت سی بہنیں جو ہیں وہ بااعتماد زندگی گزار سکیں۔